الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوسوں جلسوں نہ شعر و بیاں کے دن ہیں، خدا سے ڈرنے دعا و اذاں کے دن ہیں، جنہیں کرونا نے لاچار کر دیا ان پر، جو اہل خیر ہیں پھر ان کے دہاں کے دن ہیں۔ وصال و ہجر کے قصے نہ چھیڑ اعظم، کہ پوری قوم پر اب امتحان کے دن ہیں۔ معزز سامعین، میں اس بحث میں تو اس دور میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کے نام سے، کہ یہ وبا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا پھر عذاب۔ جب کشمیر کی نہتے مسلمانوں کی آہ و فغاں اور برما کے مسلمانوں کے لہو اور فلسطین کی ننھی کلی کے ننھے رخسار پر اکلوتے آنسو اور افغانستان کی ماں کے دوپٹے کو مٹی میں روندے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس صورت میں یقین ہوتا ہے کہ یہ وبا ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں ہے، اور انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس وبا کو دنیا پر نازل فرمایا۔ لیکن ضروری نہیں ہر وبا عذاب ہی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر وبا اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ عذاب ہی ہو انسان کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی جوتیوں کے خاک پر بھی طاعون کی بیماری نہیں چڑھ سکتی تھی۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر وبا عذاب ہی نہیں ہوتی اور ہر وبا آزمائش بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر میں اس بحث میں بھی نہیں جاننا چاہتا کہ آیا یہ وبا آسمانی آفت ہے یا زمینی آفت ہے۔ دیکھیں، آفات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک آفت سماوی۔ آفت سماوی وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت بغیر کسی واسطہ کے زمین والوں پر نازل کرتے ہیں، مثلا سیلاب، زلزلے وغیرہ ہو گئے اور دوسری بہت سی بیماریاں ہوئیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ وبا، وہ آفت جو اللہ رب العزت کسی واسطہ سے، انسانوں کے واسطہ سے ہی یا جانوروں کے واسطے سے ہی انسان پر نازل فرماتے ہیں۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ آیا یہ وبا اور یہ آفت آسمانی آفت ہے یا زمینی آفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ہی اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان سننے میں آیا کہ جنہوں نے واضح الفاظ میں اعتراف کیا کہ اگر 70% یہودی آبادی کو بھی خطرہ پہنچا تو ہم اسے بھی برداشت کر لیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے دبے الفاظ میں اس وبا کے اختتام کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ معزز سامعین، میں صرف اور صرف ان دنوں میں چونکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن، پوری دنیا رک چکی ہے، معزز سامعین، میں ان دنوں میں کہ جب ہر کوئی گھروں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے، میں والدین سے یہی درخواست کروں گا کہ یہی موقع ہوتا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا۔ یہ مواقع کم ہی انسان کے پاس میسر ہوتے ہیں۔ ایسے موقع میں گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے آپ انہیں ایک روشن ستارہ مستقبل میں بنا سکتے ہیں۔ لہذا التماس ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ دعاؤں وظائف کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا اور سنت پر عمل پیرا
اور ایسی تکالیف پر صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔